لیکن سوال یہ ہے، اور بہت بڑا اور اہم سوال ہے، کہ یہ نیت انتہائی دل کی گہرائی میں ہوتی ہے، اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اس کی اصلاح کیسے ہو؟ علماء حق کا ارشاد ہے، اور بجا ارشاد ہے، درست ہے الحمدللہ، کہ دین پر عمل کرنے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ ارادوں کو بھی درست کر، نیت کو بھی درست کر دیتا۔ ہمارے ہاں ایک تو یہ مصیبت ہے، ہمیں ساری عمر ثواب ثواب بتایا جاتا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ثواب ہے کیا۔ کوئی کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، کوئی ٹھوس ہے، مایا ہے، کیا ہے ثواب؟ ثواب سے مراد ہوتی ہے اجرت یا بدلہ۔ جو کافروں کو سزا ملے گی گناہ اور کفر کے بدلے، قرآن کریم نے اسے بھی ثواب کہا ہے، وہ بھی بدلہ ہے۔ ارشاد حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ملے گا، جو وہ کرتے تھے اسی کا نتیجہ بھگتیں گے، تو اس سزا کو بھی ثواب کہہ دیا۔ ثواب ہے جب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اس پر بدلے میں کیا ملتا ہے۔ ایک تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ آخرت کے انعامات ملیں گے، وہ بھی درست ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں ایک غلط العام ہے کہ جی عبادت ادھاری مزدوری ہے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا، یہ بڑی غلط بات ہے، بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دو، اللہ کا حکم ہے، تب حضور کا ارشاد ہے۔ یعنی مزدور جب کام ختم کرے تو دیر نہ کرو، فوراً اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کی مزدوری ادا کر۔ مخلوق کو فرماتا ہے فوراً ادا کر دو، خود ادھار کرتا نہیں۔ ہر عمل کا نقد اجر ملتا ہے فوراً۔ کیا ملتا ہے؟ قرآن نے ہر نیکی کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صلاۃ جامع ہے ہر نیکی کو۔ نماز بھی صلاۃ ہے، روزہ بھی صلاۃ ہے، حج بھی صلاۃ ہے، زکوٰۃ بھی صلاۃ ہے، صدقہ بھی صلاۃ ہے، خیرات بھی صلاۃ ہے۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی صلاۃ میں آ جاتا ہے، آپ کوئی تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی صلاۃ میں آ جاتی ہے، ہر نیکی صلاۃ میں ہے۔ انا لگا کر، انا ماضی کے ساتھ لگتا ہے تاکید کے لیے کہ یقیناً یہ بات پکی ہے، ان الصلاۃ، یقیناً نیکی اور عبادت، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نیکی اور عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک شدید ہوتا ہے جسے برائی کہتے ہیں، جو کرنے والا بھی مان رہا ہے کہ یہ برائی ہے، اور نہ کرنے دیکھنے والا بھی کہہ رہا ہے برائی ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے برائی ہے، کافر بھی کہتا ہے، جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، بدکاری کرنا، ہر کوئی کہتا ہے برائی ہے۔ ایک ہوتا ہے جسے برائی تو نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں بے حیائی ہے، اسے پبلکلی نہیں، لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات جو آپ نے کی آپس کی بات تھی لوگوں میں، یہ آپ سڑک پر کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں کھڑے ہو کر آپ نے پلو اس طرح کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسے بے حیائی، یعنی چھوٹا گناہ
یا بڑا گناہ۔ تو عبادات اور نیک اعمال کا ثواب یہ ہے کہ بندے کا ارادہ اندر درست ہوتا ہے تب وہ گناہ چھوڑتا ہے نا، گناہ چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، بے حیائی برائی دونوں طرح کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں نیکی کرنے سے۔ نیکی کا ثواب یہ ہے جو روز بہن بتایا جاتا ہے نا، ثواب، وہ ثواب یہ ہے، دیکھیں کہ میں نے نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو اب میرا دل کسی کو گالی دینے کو تو نہیں چاہتا، چوری کرنے کو تو نہیں چاہتا، جہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں کام چوری کرنے کو تو نہیں جا رہا۔ دیانت امانت کی تاکید ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے نیت کو سنوارنے کا کہ اعمال سنت کے مطابق ڈھالے جائیں، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا جائے، اس کے نتیجے میں ثواب کے طور پر نیت درست ہو، نیت سدھرے تو آئندہ کردار سدھرتا جائے۔ یہ طریقہ ہے علماء ظواہر کا، اہل علم کا۔ علماء باطن صاحب حال لوگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے مختلف ہے۔ نبی کے سامنے جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ بندہ ساری عمر مجاہدہ کرے، نیکی کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، چلہ کشی کرے تو ولی ہوتا ہے نا۔ ساری دنیا ولی ہو جائے تو ایک تابی کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ تابعین سے، تبع تابعین سے تابعین کا درجہ بلند ہے، تابعین سے صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ یعنی ولایت کے درمیان دو درجے تبع تابعین اور تابعین اور ہیں، تب جا کر صحابہ کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں صحابیت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ صحابی سے اوپر نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کے سامنے کوئی ایمان لاتا ہے یا مومن نبی کے سامنے آتا ہے، مومن کی نگاہ نبی کے وجود عالی پہ پڑی یا نبی کریم کی نگاہ مومن پہ پڑ گئی، اس ایک نگاہ میں وہ سارے منازل طے کرتا ہوا صحابی ہو جاتا ہے۔ ایک نظر میں صحابی ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ منصب نصیب ہوتا ہے تو دل نور سے بھر جاتا ہے، ارادے پاک ہو جاتے ہیں، نیت درست ہو جاتی، سب کچھ سنور جاتا ہے۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ صوفیاء تصوف کیا ہے؟ ایک ہیں ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن و حدیث، دوسری ہیں برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کے ارشاد میں کیفیت کیا ہے؟ صوفیاء قرآن و حدیث بھی لیتے ہیں، کیفیات بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کسی صوفی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ قلب سے ذکر شروع کراتا، وہ سیدھا انوارات جو اس کے قلب میں آ رہے ہیں بارگاہ رسالت سے یا مشائخ عظام سے، وہ انوارات آپ کے دل میں القاء کر کے ذکر شروع کراتا ہے۔ صوفی شروع ہی اصلاح نیت سے کرتے ہیں، اور اس بات کی دلیل کہ مجھے شیخ سے فائدہ ہو رہا ہے یہ ہے
کہ نیت درست ہونا شروع ہو. جب نیت درست ہوتی ہے تو کردار درست ہونے لگ جاتا. یہ فرق ہے علم ظاہر اور علوم باطنی کا، علماء کا اور اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا، اہل اللہ کا. اہل اللہ کی مجلس میں آپ کہیں جائیں تو وہ بنیاد دل سے رکھتے ہیں. دل میں ایک لطیف ربانی ہے جسے قلب کہتے ہیں، یہ عالم امر سے ہے. قلب میں نور آتا ہے، جب یہ منور ہوتا ہے تو یہ روح کو منور کرتا ہے. روح اگر روشن ہو جائے، اس میں انوارات آ جائیں تو اور گہرائی میں لے جاتی ہے. اسے کہتے ہیں سری، بھید، راز، خفیہ باتیں، تنہائی کی باتیں. محبوب ہو، اللہ کریم ہوں اور آپ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو. سری میں بات چلی جاتی ہے، باتیں اندر کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی. وہ بھی روشن ہو جائے تو اگلے لطیفے کو خفی کہتے ہیں. وہ سری سے بھی پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے کوئی باہر کھڑا صحن میں آپس میں سرگوشی کر رہا تھا، لیکن یہاں نہیں، اب وہ کمرے میں چلا گیا اور سیف ہو جائے، وہ خفی ہو گیا. اب وہ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا، بات بھی چل رہی ہے. یہ بھی روشن ہو جائے تو پھر بات اخفا پہ چلی جاتی ہے. آپ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، طالب ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے انوارات ہوتے ہیں، وہ ان میں ڈوبتا ابھرتا رہتا ہے. یہ اخفا، سب سے راز کی بات. اللہ اسے بھی منور کر دے تو پھر جا کر نفس روشن ہوتا ہے. یہ اتنا سخت جاں ہے کہ ان 5 لطائف کے بعد جا کر اس پر اثر ہوتا ہے. اور نفس روشن ہو جائے تو وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، سلطان الاذکار بن جاتا ہے. ہر باڈی سیل، 10 خرب سیل ہیں ایک وجود میں، اور ہر سیل کے آگے اجزاء ہیں، وہ بھی مرکب ہے، مختلف اجزاء سے بنا ہے. صرف سیل ہی نہیں، ہر سیل کا ہر جز ذاکر ہو جاتا ہے. ایک وجود سے ایک لمحے میں کئی خرب بار اللہ کا نام اٹھتا. یہ سارا کچھ نیت کو درست کر دیتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، کہیں شہوت میں آ کر لالچ دنیا کا یا شادی کا یا کوئی مالالچ نیت بدل جائے، پھر بہت بڑا نقصان ہوتا. اتنی عظیم عمارت دھڑام سے نیچے آ گئی. قرآن کریم فرماتا ہے فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے توڑا بیعت کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، نیت درست کرنے کے بعد جس نے توڑا، اس نے خود کو تباہ کر لیا، اپنا آپ توڑ دیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، کچھ نہ بچا اس کے پلے ککھ نہ رہا. چونکہ دار ابتلا ہے، تا دم واپسی آخری سانس تک امتحان باقی رہتا ہے. نیت بدلنے کا جو حادثہ ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے.
سو میرے بھائی ہر آن اس کی نگرانی کرنا پڑتی ہے۔